ہر فیملی میں 50 سال سے زائد عمر کے ایسے افراد جن کے گھٹنوں میں درد کی وجہ سے ان کو واکر یا سٹک یا کسی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، اور بعض اوقات نی پین اتنی شدید ہوتی ہے کہ اکڑاؤ کی وجہ سے روٹین میں نماز پڑھنا، چلنا پھرنا، بیڈ سے اترنا، واپسی بیڈ پر لیٹنا، روم سے باہر جانا، روم میں واپس اندر آنا، اتحیات میں بیٹھنا، چوکڑی میں بیٹھنا، واش روم کے لیے نیچے بیٹھنا، یہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ اب ایسے کیسز میں خالی لائف سٹائل چینج کرنا، مثلا نماز بیٹھ کے چیئر پہ پڑھنا، واش روم کے لیے کموڈ یا پلاسٹک چیئر یوز کر لینا، سیڑھی کا یوز کم کر لینا، غیر ضروری چلنا پھرنا بند کر دینا، اور ساتھ میں میڈیسن ایڈ کر لینا، بعض اوقات یہ کافی نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود بھی ان کے معاملات بہتر نہیں ہوتے، تو ایسی کنڈیشن میں کم سے کم 7 طرح کی ایکسرسائزز ایسے افراد کو گھر میں موجود لوگوں کو لازمی صبح اور شام میں کروانی چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے ایکسرسائز ہے کہ آپ نے سیدھے لیٹ کے کم سے کم 1 قدم کی چوڑائی جتنا آپ نے ٹانگ کو سیدھا اوپر اٹھا لینا ہے۔ اس دوران آپ نے گھٹنا جو ہے یا جو نی جوائنٹ ہے اس کو سٹریٹ رکھنا ہے ہولڈ کر کے، اور ٹانگ اسی پوزیشن میں ہولڈ کر کے پاؤں کو بار بار اوپر اور نیچے دونوں طرف آپ نے حرکت دینی ہے۔ اب یہ آپ اس طرح سے 5 دفعہ بھی کر سکتے ہو اور 10 دفعہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس دوران گھٹنا مڑنے نہیں دینا، بس نی جو ہے وہ سٹریٹ رہنا چاہیے، اور پاؤں کو آپ نے 5 سے 10 دفعہ، اور اگر زیادہ آسانی ہو تو 20 دفعہ بھی آپ اس کو حرکت دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری ایکسرسائز ہے جس میں آپ کوئی بھی گھر میں موجود کشن لے سکتے ہیں، آپ پلو لے سکتے ہیں، آپ ٹاول رول کر کے نیچے رکھ سکتے ہیں، آپ کاٹن رول لے کے گھٹنے کے بالکل نیچے سینٹر میں رکھ کے اس کو نی سے آپ نیچے بستر کی طرف گھٹنے سے آپ اس کو نیچے کو پوری طاقت سے آپ نے پریس کرنا ہے، اور ہر باری میں آپ نے تھوڑی دیر پریس کر کے رکھنا ہوتا ہے۔ کم سے کم آپ 0 to 5 تک کاؤنٹ کر لیں، یا اس دوران آپ 5 دفعہ تسبیح کر لیں، اور گھٹنے سے نیچے کو بستر کی طرف اس کو پریس کر کے رکھنا ہے۔ تھرڈ ایکسرسائز میں آپ نے سیدھے لیٹ کے جو نی جوائنٹ ہے اس کو میکسیمم بینڈنگ میں لے کے آنا ہے، اور پھر بستر سے اٹھا کے اس کو سٹریٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے۔ اس میں اگر تو آرتھرائٹس ایڈوانس قسم کا ہو تو بعض اوقات گھٹنا جو ہے وہ پورا نہیں مڑتا ہوتا، اور سٹریٹ بھی پورا بعض اوقات نہیں ہوتا، تو آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ میکسیمم جو ہے ایون کہ سہارے کے ساتھ آپ اس کو کتنا میکسیمم آسانی سے درد میں اضافہ کیے بغیر آپ بڑھا سکتے ہیں، اور جتنا میکسیمم ہو سکے اس کو سٹریٹ بھی کرنا ہے۔ نیکسٹ ایکسرسائز میں آپ نے سیدھے لیٹ کے بستر کی ایج تک گھٹنا سٹریٹ رکھ کے پوری ٹانگ کو باہر کی طرف لانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس میں آپ کوشش کریں کہ کم سے کم 2 قدم کی چوڑائی جتنا آپ ٹانگ کو باہر کی طرف لے جائیں، اور بستر سے اٹھا کے اس کو باہر ایسے لے جائیں کہ اس دوران گھٹنا جو ہے وہ بالکل سٹریٹ رہنا چاہیے۔ اس میں آپ نے نی مڑنے نہیں دینی، بینڈنگ نہیں ہونے دینی گھٹنے کے اوپر، اور کوشش کرنی ہے کہ جب آپ ٹانگ کو باہر کی طرف سیدھا لے کے جائیں تو پاؤں بھی سیدھا رہے اور گھٹنا بھی سیدھا رہے دونوں۔ نیکسٹ ایکسرسائز میں اگین آپ نے سیدھے لیٹ کے 2 قدم کی چوڑائی جتنا آپ نے ٹانگ کو سیدھا اوپر لانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس دوران پاؤں کی پوزیشن اور گھٹنے کی پوزیشن سٹریٹ رہنی چاہیے۔ نیکسٹ ایکسرسائز میں آپ نے سیدھے لیٹ کے جو گھٹنے کے اوپر والی ایک ہڈی ہوتی ہے جس کو چپنی بھی کہتے ہیں، پٹیلا بھی کہا جاتا ہے، اس کے 4 کارنرز جو ہیں ان کے اوپر اس طرح سے ہینڈ پلیسمنٹ کر لینی ہے، اور اس کے بعد اس کو اوپر اور نیچے پاؤں کی طرف اور پیٹ کی طرف یا کولے کی طرف آپ نے اس کو بار بار اوپر اور نیچے اس کو آپ نے حرکت دینے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر تو اس میں گھٹنے میں اکڑاؤ ہو، کھچاؤ ہو، تو اس کنڈیشن میں یہ ایکسرسائز لازمی کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ شروع میں کرنے سے اس میں پین آئے اگر گھٹنا جام ہوا ہے، اکڑا ہوا ہے، لیکن یہ ایکسرسائز سب سے اہم ایکسرسائز ہے نی بینڈنگ اور سٹریٹننگ میں آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ آخری ایکسرسائز آپ نے بیڈ کے اوپر اس طرح سے بیٹھنا ہے کہ پاؤں جو ہے وہ زمین پہ نہ لگے، اس طرح سے کوئی بھی اینکل ویٹ لے لیں
یہ آسانی سے سرجیکل شاپس پہ اویلیبل ہیں، مختلف ویٹ میں یہ آتے ہیں، ½ kg میں، 1 kg میں، 2 میں، ایون کہ 5 kg تک ان کا وزن ہوتا ہے۔ اور اس طرح سے بیٹھ کے نی جو ہے بینڈنگ پوزیشن سے اس کو اسٹریٹننگ میں لے کے جانا ہے اور پھر واپسی اس کو موڑنا ہے۔ اس دوران جب آپ اسٹریٹ کرو گے تو پاؤں کو بار بار آپ نے اتنی ایسے حرکت دینی ہے، 5 دفعہ بھی آپ حرکت دے سکتے ہو۔ اس دوران گھٹنا اسٹریٹ رہنا چاہیے، ٹانگ مڑنی نہیں چاہیے، اس کو اسٹریٹ رکھ کے یہ کرنا ہے آپ نے۔ اسی طرح سے دیکھیں، نی اسٹریٹ رکھ کے پاؤں کو اوپر اور نیچے چہرے کی طرف اور دور کی طرف آپ اس کو حرکت دیں گے۔ اس دوران اسٹریٹ رہے گھٹنا، ٹانگ موڑی نہ ہو۔ اگر آپ کے پاس اس طرح کے سینڈ بیگز یا اینکل ویٹس اویلیبل نہ ہوں تو آپ گھر میں کوئی بھی پیکٹ لے کے اس میں ½ kg 1 kg تک ریت بھر کے آپ اس طرح سے اس کو سینڈ بیگ بنا سکتے ہیں۔ یہ ساری ایکسرسائزز کنڈیشن کے حساب سے تھوڑی تھوڑی کرانے سے پیشنٹ کی ڈیلی ایکٹیویٹیز میں آسانی، جیسے بیڈ موبلٹی ہے۔ بیڈ موبلٹی کا یہ مطلب ہے کہ بیڈ سے خود سے بغیر سہارے کے اترنا، واپسی بیڈ پر بیٹھنا اور لیٹنا، کم سے کم سہارے کی مدد سے پین کے بغیر چلنا پھرنا اور قدم لینے میں آسانی ہونا۔ اور اس کے علاوہ بھی ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ جو روزمرہ کے کام ہیں، روم سے اندر آنا، روم میں واپس جانا، نماز واش روم کے لیے بیڈ سے آگے پیچھے چیئر پہ شفٹ ہونا، یہ سب کاموں میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور جو کوالٹی آف لائف ہے وہ ڈیلی ایکٹیویٹی میں اس میں بہتری آ جاتی ہے۔